حضرت کو اس شعر کے ساتھ میں مدعو کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشکبار خطابت چلے آئیے۔ عزائم میں سمو دو اپنے دریاؤں کی طغیانی، اٹھو اور بخش دو ذروں کو تاروں کی درخشانی۔ یہ تلخ حقیقت ہے فقط راز نہیں ہے، مردہ ہے جو اس دور میں جانباز نہیں ہے۔ پتھر کو گویائی کی مل سکتی ہے قدرت، کیا قوم میری واقف اعجاز نہیں ہے۔ آپ حضرات حضرت والا کا خطاب خوب یکسوئی کے ساتھ سماعت فرمائیں، اور حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی آپ کے سامنے۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہم سب کے مخدوم اور محترم مفتی اعظم مہاراشٹر حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور علماء کرام، بزرگان محترم اور پردہ نشین خواتین، آج کا یہ جلسہ جیسا کہ اسٹیج کے پیچھے لگے ہوئے بینر سے معلوم ہو رہا ہے کہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر ہے۔ اس وقت پورے ملک میں مختلف اداروں، تنظیموں، جماعتوں کی طرف سے اصلاح معاشرہ کی محنت چل رہی ہے۔ خاص طور سے دارالعلوم دیوبند اس سلسلے میں پورے ملک میں اساتذہ کرام کو بھیج کر اصلاح معاشرہ کی تحریک چلا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری تنظیمیں اور جماعتیں بھی اپنے اپنے طور سے اصلاح معاشرہ کا کام کر رہی ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاشرہ کیا ہے اور معاشرے کی اصلاح کیا ہے، اور پھر معاشرے کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان بستیوں میں بستا ہے، آبادیوں میں رہتا ہے، اس کا خاندان ہوتا ہے، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، عزیز و اقارب ہوتے ہیں۔ جہاں وہ بستا ہے اس کے پڑوس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو اس کے ہم مذہب ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم مذہب نہیں ہوتے، صرف پڑوس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو انسانوں کے یہ افراد جو یکجا کسی جگہ پر رہتے ہیں، ان کے آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں، کوئی کسی کا ماں باپ ہوتا ہے، کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی بہن ہوتی ہے، بیوی اور شوہر ہوتے ہیں، دوسرے اعزاء اور اقارب ہوتے ہیں، پڑوس میں لوگ ہوتے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں اور جڑے ہوتے ہیں، اور پھر جو رشتہ
اور جو تعلق ان کے درمیان ہوتا ہے، ان رشتوں کے اور ان تعلقات کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کو اللہ نے بھی بیان کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں، مستحب ہیں، اور ان حقوق کو ترک کر دینا، کچھ تو ایسے ہیں جن کا چھوڑ دینا حرام ہے، گناہ ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا چھوڑ دینا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ یہ تمام شریعت کے احکامات ہیں جو ان تعلقات اور حقوق سے وابستہ ہیں۔ انہی تعلقات اور انہی حقوق کو ادا کیا جائے اور ہر آدمی اس کے اوپر جو حق ہے اس کو ادا کرنے والا بنے، تو یہی اصلاح معاشرہ ہے۔ اور ان حقوق کی ادائیگی میں جس قدر کوتاہی ہوگی، کمی ہوگی، یہی فساد معاشرہ ہے۔ تو اصلاح معاشرہ کی یہ تحریک پورے ملک میں چل رہی ہے اور لوگوں کے پاس پہنچ کر ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے اوپر اولاد کے کیا حقوق ہیں، بھائی اور بہنوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی کرنے سے معاشرہ کس طرح جنت نظیر بنتا ہے، اور ان حقوق میں کوتاہی کرنے سے ہمارے معاشرے میں کس طرح کی تباہی آتی ہے، کس طرح کا فساد پھیلتا ہے، یہی کوشش پورے ملک میں ہو رہی ہے۔ دارالعلوم بھی یہ کوشش کر رہا ہے اور ملک کی چھوٹی بڑی بہت سی مختلف تنظیمیں اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ اصلاح معاشرہ ہے۔ ہمارے بعض دوستوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں، خاص طور سے ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، ان کا تقاضا تو کچھ اور ہے، اور یہ علماء اصلاح معاشرہ کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ گویا ملک کے تعلق سے، ملک کے حالات کے تعلق سے ان کا جو فرض تھا اس سے یہ بھاگ رہے ہیں اور اصلاح معاشرہ کے دامن میں اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج میں یہی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی پہلو تہی نہیں کی، ہمیشہ سامنے آ کر انہوں نے اپنے فرض منصبی کو ادا کیا ہے، اور اس طرح ادا کیا ہے کہ جانی مالی ہر طرح کی قربانیاں اس راستے میں اس طرح پیش کی ہیں کہ ہمارے ان کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی۔ میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ خارجی اور داخلی دونوں طرح کے فتنوں کا شکار بنی ہوئی ہے۔ اس امت پر حالات ہمیشہ آئے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، کیونکہ یہ امت تو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی اس دنیا میں برپا کی گئی ہے۔ اس امت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ دیا گیا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا گویا بگڑے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے کا ہی دوسرا نام ہے۔ تو یہ تو اس امت کی ذمہ داری ہے، اور اس امت نے ہمیشہ اپنے اس فرض منصبی کو ادا کیا ہے۔ حالات ہمیشہ اس امت پر آئے ہیں، لیکن مجھ جیسا کم علم آدمی اپنی ناقص معلومات کی بنیاد پر یہ جانتا ہے کہ اب سے پہلے
یعنی اس زمانے سے پہلے اس امت پر یقیناً سخت ترین حالات آئے، ایسے بھی حالات آئے کہ لوگ اس امت کے مستقبل سے مایوس ہو چکے تھے۔ یہ امت کبھی سر اٹھا سکے گی اس کا تصور بھی ختم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ خاص طور سے 6 صدی میں جب تاتاریوں نے عالم اسلام پر الغار کی تھی اور عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، 2/3 عالم اسلام کو تاتاری گھوڑوں نے اپنے سموں کے نیچے روند ڈالا تھا، بڑے بڑے شہر جلا کر خاکستر کر دیے گئے تھے، کتب خانے جلا دیے گئے تھے، سروں کے مینار قائم کیے گئے تھے، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کر ڈالا گیا تھا، اور یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ تاتاری کسی میدان جنگ میں شکست کھا گئے ہیں تو اس بات کا یقین نہ کرنا۔ یہ صورتحال تھی۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام اب ختم ہوا، اب یہ کبھی سربلند نہیں ہو سکے گا، کبھی سر نہیں اٹھا سکے گا، لیکن انہی تاریکیوں سے اسلام کا نور پھر چمکا، اور وہی تاتاری جو اسلام کو مٹانے کے لیے آگے بڑھے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی تاتاریوں کو ایمان کی توفیق بخشی جو اسلام کا جھنڈا سرنگوں کرنے کے لیے میدان میں آئے تھے۔ اللہ نے انہی کے ہاتھ میں اسلام کا علم دیا اور وہی اسلام کے علم بردار بنے۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، باسما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یقیناً وہ بڑا فتنہ تھا، بڑی آزمائش تھی، لیکن موجودہ دور کی جو آزمائش ہے، اس کی جو ہماگیری ہے، تاتاریوں کا فتنہ اگرچہ بہت بڑا فتنہ تھا لیکن وہ ہماگیر نہیں تھا، پورے عالم اسلام کو وہ اپنی لپیٹ میں نہیں لے سکا تھا۔ آپ کا یہ ہندوستان بھی اس وقت تاتاریوں کے دست برد سے محفوظ تھا، یہاں مسلمان امن اور اطمینان کے ساتھ رہ رہا تھا، لیکن اس وقت کا جو فتنہ ہے، جو آزمائش ہے اس امت کے ساتھ، وہ عالمگیر ہے، اور اس وقت امت جس بے بسی کے احساس میں مبتلا ہے اور لاچارگی کا احساس اسے ہے، یہ دنیا اپنی وسعت کے باوجود اس کے اوپر تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اس طرح کے حالات کبھی نہیں تھے۔ کوئی بڑا سے بڑا مقرر اور خطیب اس وقت امت مسلمہ کی جو حالت ہے پوری دنیا میں، وہ اپنے الفاظ میں کھینچ نہیں سکتا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کا یہ حال ہو جائے گا۔ ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور ایسا محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا وہ جیتی جاگتی دنیا میں آج ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان قریب دنیا کی تمام قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی اور تمہیں مٹانے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کو دعوت دیں گی اور بلائیں گی، اور ان کے بلانے کا انداز کیسا ہوگا اور تم کتنا ان کے لیے آسان شکار ہوگے، تم لقمے تر بن چکے ہوگے ان کے لیے۔ فرمایا جس طرح دسترخوان لگا ہوا ہو، اس پر کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوں، وہ جہاں بالکل آسان ہوگا، آسانی کے ساتھ وہ دسترخوان پر بیٹھ کر اپنا پیٹ بھریں گے اور کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ کوئی ان کو روک سکے گا۔ ٹھیک اسی طرح تمہارا حال ہو جائے گا۔ دنیا کی قومیں متحد ہو کر اور متفق ہو کر تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی۔ آج میرے دوستو پوری دنیا پر ایک سرسری سی نظر ڈال لیجیے،
مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک یہی صورتحال ہے۔ دنیا کی دوسری قومیں اور دوسرے مذہب کے ماننے والے، ان میں اپنے مذہب کے اعتبار سے کتنا ہی زیادہ اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن وہ ایک بات جس پر متفق ہیں وہ اسلام دشمنی اور مسلم دشمنی ہے۔ ساری قومیں اسلام دشمنی اور مسلم دشمنی میں متحد ہو چکی ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن رہے تھے۔ انہوں نے بدر میں بھی دیکھا تھا، وحد میں دیکھا تھا، دوسرے غزوات میں دیکھا تھا کہ اللہ کی مدد سے قلیل تعداد میں رہتے ہوئے ہی ہم نے فتح پائی تھی، اپنے دشمنوں کا سر کچلا تھا۔ تو فطری طور سے ان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی، اور تعداد کی کمی کی وجہ سے دنیا کی قومیں اس طرح ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی اور اپنا لقمہ تر بنا لیں گی۔ تو پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بل انتم یومئذ کثیر، اس زمانے میں تم بہت بڑی تعداد میں ہو گئے، اتنی بڑی تعداد میں ہو گئے کہ اب تک اتنی بڑی تعداد تمہاری دنیا میں کبھی رہی ہی نہیں ہوگی۔ آج صورتحال بالکل وہی، آج جتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی اس دنیا میں موجود ہے اور جتنے مسلمانوں کے ملک اس دنیا میں موجود ہیں، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی اور مسلم ممالک کی اس دنیا میں کبھی نہیں رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو معدنی ذخائر اور مال و دولت اللہ نے مسلمانوں کو دے رکھا ہے، دنیا کے قلب میں مسلمانوں کو بٹھا دیا ہے، دنیا کے قلب میں مسلمانوں کو بٹھا دیا ہے۔ پٹرول کی دولت ان کے پاس ہے، ایسی جگہ ہی ان کے ممالک پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ آبی شاہراہیں جو ایشیا اور یورپ کو جوڑتی ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت تو ان کی کہلائی جاتی ہے، لیکن وہ اپنے گھر میں بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر رہے۔ انہیں یورپ اور امریکہ کے آسمان سے جو وحی ان کے پاس آتی ہے بس اسی کے مطابق وہ اپنی بھی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے عوام کو بھی اسی راستے پر لے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال پوری دنیا کی بنی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی جو حالات ہیں آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ داخلی اور خارجی آزمائشیں اس امت کے اوپر ہر طرف سے آ رہی ہیں۔ پہلا کام ملک کی آزادی کے بعد یہ کوشش ہوتی رہی کہ اس ملک میں مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کر دیا جائے اور انہیں 2 نمبر کا شہری بن کر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جائے۔ اس کے لیے کتنے فسادات ہوئے، کتنے ہزار فسادات کرائے گئے، مسلمانوں کو مارا گیا، ان کی املاک لوٹی گئی، ان کا جانی نقصان، مالی نقصان، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہی کو مقدمات میں پھنسایا گیا، انہی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا۔ حالانکہ جتنے کمیشن بٹھائے گئے فسادات کی تحقیق کے لیے، ہر کمیشن نے یہ کہا کہ مسلمان فسادی نہیں تھا، فساد کرنے والے کچھ اور لوگ تھے، لیکن ان کمیشنوں کی رپورٹ کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا اور ان کو سامنے نہیں لایا گیا اور مسلمانوں کو مجرم بنا کر کے اس ملک کے سامنے پیش کیا جاتا رہا تاکہ مسلمان سر جھکانے پر مجبور ہو جائے۔ یہ کوشش ہوتی رہی کہ مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے جائیں، لیکن الحمدللہ ہمارے علماء اور بزرگان دین نے ہمیشہ مسلم قوم کو سہارا دیا،
کبھی اس کے حوصلے کو پست نہیں ہونے دیا، ہمیشہ آگے بڑھ کر کے یہ کہا کہ یہ ملک تمہارا ہے، تمہارے اسلاف نے اور تمہارے اجداد نے اس ملک کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں اور جتنا خون بہایا ہے، دوسروں نے تو اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہے، اس لیے تمہیں اپنے حوصلے ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس ملک میں سر اٹھا کر کے ہی جینا ہے۔ پھر اس کے بعد طرح طرح کی سازشیں سامنے آتی رہی۔ یہ باور کرایا گیا کہ مسلمانوں کی توجہ عصری تعلیم کی طرف نہیں ہے، یہ تو صرف مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، وہاں مولوی پیدا کرتے ہیں، ملا پیدا کرتے ہیں، جو مسجد کے امام اور مسجد کے مؤذن ہوتے ہیں، بس یہی ان کی کل معراج ہے، عصری تعلیم میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ لیکن جب بیداری پیدا ہوئی اور ہمارے نوجوان آگے آنے لگے اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے نوجوانوں میں جو ٹیلنٹ ہے، ان کے اندر جو صلاحیت ہے کہ جب وہ کسی میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر پاتا، وہ آگے بڑھے، سرپٹ دوڑے اور ہر میدان میں آگے بڑھے، وہ کامیاب انجینئر، ڈاکٹر، وکیل بننے لگے۔ تو اب لوگوں نے سوچا یہ تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، اگر یہ لوگ ہر طرح آگے بڑھ گئے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ ایک ایسی طاقت بن جائیں گے کہ جن کا مقابلہ بہت مشکل ہوگا۔ تو دوسری سازش کی گئی، پورے ملک میں جگہ جگہ بم پھڑوائے گئے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ یہ مسلمان بچوں نے کیا ہے، اور پھر ہمارے ان نوجوان تعلیم یافتہ بچوں کو پکڑ پکڑ کر جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا۔ یہ حربہ استعمال کیا گیا، اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب تو براہ راست حملہ شروع ہو چکا ہے، براہ راست حملہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نئی تعلیمی پالیسی جو متعارف کرائی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بالکل وہی ہے جو کسی زمانے میں لارڈ میکالے نے کہا تھا۔ انگریزوں نے جب اس ملک پر قبضہ کیا تو انہوں نے یہاں کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں کیا نصاب تعلیم ہو، وہ بنانے کے لیے یورپ سے ایک ماہر تعلیم کو بلایا، لارڈ میکالے نام کے۔ اس نے ایک نصاب طے کیا اور یہ اعلان کیا کہ اس نصاب کے ذریعے ہم اس ملک میں ایسے افراد تیار کرنا چاہتے ہیں جو رنگ روپ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں گے، لیکن ان کا ذہن اور ان کی فکر یورپین ہوگی۔ آج وہی سبق پھر دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی جو متعارف کرائی گئی ہے، اس کے جو خد و خال سامنے آئے ہیں، ابھی بہت سے لوگوں نے اس کا تجزیہ کیا ہے اور بہت سے ماہرین تعلیم اس کا تجزیہ کر رہے ہیں، لیکن جو بات خلاصے کے طور پر سامنے آ رہی ہے، اس نصاب تعلیم کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اب جو آنے والی نسل ہے وہ ایسی نسل تیار ہو کہ اس کے دل و دماغ سے ایمان کو کھرچ دیا جائے، اسلامی تہذیب اور تمدن کو نکال دیا جائے، اور 15-20 سال کے بعد جو نئی نسل کالجوں سے اور یونیورسٹیوں سے نکل کر آئے، وہ نام کی تو عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، لیکن ان کی سوچ، ان کا ذہن، ان کا فکر غیر اسلامی ہو، وہ اسلام کے مستقبل سے مایوس ہو چکے ہوں، اور وہ بھی وہی کہیں جو آج
دنیا کہتی ہے کہ اسلام تو 1400 سال پہلے کی دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا تھا، اب تو دنیا بہت آگے جا چکی ہے اور ترقی کر چکی ہے، اب اسلام اس ماحول میں ہماری ہدایت اور رہنمائی کا سامان فراہم نہیں کر سکتا۔ یہ خارجی حملہ جو ہمارے اوپر ہے، اس خارجی حملے کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ میرے دوستو، اصلاح معاشرہ کے نام سے جو تحریک چلائی جا رہی ہے، اس تحریک میں اس خارجی سازش کا مقابلہ کرنے کے سامان بھی ہے، اپنی اصلاح بھی ہے، اپنے افراد کی اصلاح بھی ہے۔ ہماری آنے والی نسلوں کو اس تعلیمی پالیسی کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہم اصلاح معاشرہ کے ذریعے اپنی آنے والی نسلوں کو ان چیزوں سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر گھر مکتب بنے، ہمارا ہر گھر مکتب بنے، ہر ماں کی گود اپنے بچے کے لیے مکتب بنے۔ ہم اپنے بچوں کو ان کے دل و دماغ میں ایمان، اسلام اور اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت اور ایمان رچا بسا دیں، نقش کر دیں۔ کتاب اللہ سے محبت، اسلام کے ساتھ وفاداری، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کا تعلق اس طرح مضبوط کر دیں کہ ہمارا یہ بچہ جب یہاں سے نکل کر دنیا کے کسی بھی ماحول میں جائے اور وہاں کے خارجی اثرات وہ قبول کرے، لیکن اس کا ایمان متزلزل نہ ہو، وہ اپنے ایمان پر قائم رہے اور ان باطل نظریات اور خیالات کا مقابلہ کر سکے۔ اور یہ کام ہم اپنے گھروں سے کر سکتے ہیں، یہ ہمارے گھروں سے ہی شروع ہوگا، ہماری اپنی ذات سے شروع ہوگا۔ ہر شخص اپنے گھر سے اس کام کو شروع کرے گا۔ میں اپنے گھر سے شروع کروں گا، آپ اپنے گھر سے شروع کریں گے، اور ہم اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں معاشرت کے تعلق سے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں، ہم ان کو زندہ کریں گے۔ شریعت کا ایک مستقل باب ہے معاشرت، ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ یہ جو احکامات ہیں شریعت کے اور ہدایات ہیں اسلام کی، ان ہدایات کو زندہ کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اس عمل کے ذریعے ہمیں پہلے اپنے معاشرے کو تیار کرنا ہے، اور پھر اسی معاشرے سے قاسم نانوتوی نکلیں گے، رشید گنگوہی نکلیں گے، اور خلیل سہارنپوری نکلیں گے، مولانا زکریا نکلیں گے، مولانا الیاس نکلیں گے، اگر ہم نے معاشرے کی اس طرح کی جو تشکیل کر لی۔ ورنہ میرے دوستو، ہمارا معاشرہ بھی بانجھ ہو جائے گا، اور پھر اس میں وہی لوگ نکلیں گے جو یہ تعلیمی پالیسی چاہتی ہے اور دنیا چاہتی ہے۔ تو یہ کوشش جو علماء کرام نے شروع کی ہے، اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ باطل کے خلاف ایک جنگ ہے، باطل کے خلاف ایک محاذ ہے جو ہمارے اکابر نے قائم کیا ہے، اور دنیا کی تاریخ یہ ہے، بلکہ اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ جب بھی اسلام کے اوپر کوئی آزمائش ڈالی گئی ہے اور کوئی آزمائش لائی گئی ہے، تو اس کا مقابلہ ان مدرسوں والوں نے ہی کیا ہے، خانقاہ والوں نے ہی کیا ہے۔ وہاں سے دیکھ لیجئے، ابو حنیفہ سے دیکھ لیجئے، ابن تیمیہ سے دیکھ لیجئے، اور نیچے تک چلے جائیے، اپنے ملک کے حالات پر غور کر لیجئے۔ اکبری فتنے کا مقابلہ کس نے کیا؟ انگریز جب اس ملک میں اپنے فتنوں کے ساتھ آیا تو اس کا مقابلہ کس نے کیا؟ کالج والوں نے کیا، یونیورسٹی والوں نے کیا۔ میں توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت بتانے کے لیے یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ مدرسے والے تھے جو سامنے آئے، اس ملک کی
آزادی کا نعرہ سب سے پہلے ایک مدرسے سے گونجا تھا، اور اس ملک کی آزادی کا علم سب سے پہلے ایک عالم دین نے اٹھایا تھا۔ آج بھی جب ملت کے اوپر وقت آیا ہے اور آزمائش آئی ہے تو ہمارے یہ علماء کرام پھر نکلے ہیں، امت کو آواز دے رہے ہیں، اور امت کا کام ہے کہ ہمارے یہ علماء جو منصوبہ لے کر آتے ہیں، جو پروگرام لے کر آتے ہیں، اس پر لبیک کہے، ان کے نقش قدم پر چلے۔ انشاءاللہ اس ملک سے اسلام کا خاتمہ کیا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے اپنے فرشتے جبریل کے ذریعے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نعرہ اسی ملک میں لگوایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس ملک میں اتارا گیا تو تنہائی کی وجہ سے انہیں وحشت ہونے لگی۔ لما نزل آدم بالہند استوحش، انہیں وحشت ہونے لگی۔ فنزل جبریل علیہ السلام، تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے فضائے آسمانی سے ہی یہ اعلان کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس ملک میں سب سے پہلے دنیا میں کسی بھی خطے میں، کسی بھی علاقے سے پہلے، کسی بھی ملک سے پہلے توحید کا نعرہ اسی ملک میں گونجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نعرہ اسی ملک میں گونجا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک گونجتا رہے گا۔ اس کی فکر نہیں ہے، لیکن ہمیں موجودہ وقت میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، اپنی اولاد کے تعلق سے، اپنے خاندان کے تعلق سے، اپنے معاشرے کے تعلق سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔